ایک سوال میں اس کے ساتھ ایک اور رکھتا ہوں کہ جو دوسری آیت ہے قرآن کی کہ جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، تو کیا قرآن کا یہ پیٹرن ہے کہ کچھ آیتیں جو پہلے آئی ہیں ان کو جو بعد میں آیات آتی ہیں وہ پہلی والی آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، یا ایک کس طرح سے، جیسے کہ ایک چیز ایک پیٹرن میں ہوتی ہے؟ بہت شکریہ سائم بھائی، بسم اللہ کریں۔ جی جزاک اللہ عامر بھائی۔ تو میں پہلی آپ کے سامنے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اور جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی ان چیزوں کو لے کے ڈسکس فیملی کے اندر، تو یہی آیت جو ہے میری مدر ان لا ہے، انہوں نے بھی ہمیں سینڈ کی کہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے بھی جو ہے نبوت کا اجرا ہو رہا ہے، وہ جرمن ٹرانسلیشن میں بھی ہے ہمارے پاس، اردو میں بھی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت ہے، وہی آپ سب کو پتہ ہے، جو احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان جو بھی ہوتا ہے، یا آپ جو بھی کہہ لیں، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اچھا آیت نمبر مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں نے اس کو مجھے نہیں پتا تھا، میں اس کو اوپن ابھی کروں گا، یعنی مجھے آیت کا تو پتا ہے مگر میں نے اس کو بینر میں اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو آیت نمبر یہ آیت نمبر ہے 69 ہے، 70 ہے ہماری۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، سورہ نساء کی ہے، بسم اللہ کو بھی آیت میں شمار کرتے ہیں، تو ایک نمبر آگے تو آپ لوگوں کے پاس 69 ہوگی، ایک نمبر آگے کر، ٹھیک ہو گیا، نو پرابلم، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس پہ کریں سائم بھائی بات، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں اتنی اسکرین پر لے آتا ہوں۔ جی آپ لے کے آئیں۔ یہ آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں کہ اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ لوگوں کو وہی منصب یا وہی آپ کے اوپر رحمتیں یا نعمتیں آپ کو ملیں گی، اور آپ نبی بھی بن سکتے ہیں، آپ شہداء اور صالحین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سوال میں اس کے ساتھ ایک اور رکھتا ہوں کہ جو دوسری آیت ہے قرآن کی کہ جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، تو کیا قرآن کا یہ پیٹرن ہے کہ کچھ آیتیں جو پہلے آئی ہیں ان کو جو بعد میں آیات آتی ہیں وہ پہلی والی آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، یا ایک کس طرح سے، جیسے کہ ایک چیز ایک پیٹرن میں ہوتی ہے، یا ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دو سوالات ہیں مختلف جو آپ نے رکھے ہیں، ان کو الگ الگ ہم لیتے ہیں۔ ایک آیت جو میں نے نکال لی ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آیت ہے، سورہ نساء کی 69 کر لیں یا 70 کر لیں، سیم تھنگ ہے، آیت وہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ مکمل آیت۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، جو استدلال سائم بھائی کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ کے دوست ہمارے مربیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو کچھ انعامات دیے جائیں گے، بنیادی طور پر 4 قسم کے رتبے، ان میں سے ایک رتبہ ہے من النبیین، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، اور چوتھا ہے صالحین۔ یہ 4 بڑے انعامات ہیں جو دیے جائیں گے کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب یہ قرآن کی سلیس صاف آیت سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ اب یہ رتبے دیے جائیں گے، یہ ہے ترجمہ اور استدلال جو کہ احمدی دوست کرتے ہیں، مگر قرآن کی جو آیت ہے، جو لفظ ہے عربی کانٹیکسٹ، ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ چیز بیان نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ۔ وہاں پر لفظ آیا ہے مع، فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سوال اٹھتا ہے، اب یہ جو احمدی دوستوں کا ایک نیچرل سوال اٹھے گا، وہ سوال اٹھے گا بھئی ساتھ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ بھئی میں تو نہیں ہوں ساتھ کسی کے، یعنی میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی بند ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اب اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو مجھے نبی کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اب تو نبی آنے سے رہے تو ساتھ کیسے ملے گا؟
یہ سوال احمدی دوست کریں گے. اس کا جواب اللہ نے آیت کے آخری 3 ٹکڑوں کے اندر دیا ہے. وہ کہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ رفاقت کے اعتبار سے بڑے بہترین لوگ ہیں. اس سے بھی یہ چیز مہر لگ گئی کہ یہاں جو معیت بیان ہو رہی ہے وہ گویا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت ہے، ان کا ساتھ ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ ساتھ کدھر ہے؟ وہ ہے قیامت. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں آپ چلے جائیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے، اس کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں کاؤنٹر چیک کے لیے. میں نے میرے خیال سے سائم بھائی شاید آپ کو ہی سینڈ کیا تھا بہت پہلے، اف آئی ایم ناٹ نہیں رانگ، میرا میں نے خیال آپ کو سینڈ کیا تھا رائٹ؟ نہیں اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے میں آپ کو نہیں. دوبارہ سینڈ کرتا ہوں. I don't think so. ٹھیک ہو گیا، لیکن میں میں چیک کوشش کر کروں گا لیتا میں ہوں. آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پروگرام میں نے کیا ہے، تقریباً 4 یا 5 پروگرام کیے ہیں سیریز وائز، جس کا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن. اس میں نے اس آیت کو زیر بحث رکھا ہے. اس میں نے احادیث اوریجنل دکھائی ہیں، سکین دکھایا ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، جس میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 69 کی جو تفسیر اسی آیت کی گئی ہے، وہ پتہ کیا کی گئی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے قریب تھے، یعنی وفات کے وقت کے قریب تھے، میری گود میں تھے ان دنوں میں جو آخری وقت تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا إِلَىٰ رَفِیقِ الْأَعْلَىٰ إِلَىٰ رَفِیقِ الْأَعْلَىٰ. یہی آیات پڑھ رہے تھے کہ میں اب ان ساتھیوں سے ملنے والا ہوں جو بہترین ساتھی. اچھا، ایک تو یہ پتا چلتا ہے اس سے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یعنی وفات کے بعد. دوسری ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، اس پروگرام کے اندر میں نے ڈیٹیل سے دکھائی ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے میں اوریجنل ریفرنسز آپ کو دکھا بھی دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حوالے جتنے ریفرنسز آپ کو چاہیے ہوں گے اس پر ڈیٹیل میں آپ کو سینڈ کروں. ایک صحابی جو ہیں، مجھے غالباً اب نام ان کا بھول رہا ہے، میں غلط نام نہ لے لوں، کچھ نام مجھے مکس ہو رہا ہے ذہن میں. وہ مسجد میں بیٹھے پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا. کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، آپ کے جوار میں آپ کے قرب میں آ جاتے ہیں، آپ کا درس سن لیتے ہیں، آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پر نور ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو میں بڑا دکھی ہوں کہ یہ کس طریقے سے معاملات ملیں گے، ہم آپ کو کیا معاملات کریں گے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن وہ ان 4 رتبوں کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بچارے اس محنت کے رتبے، یعنی شہید نہ ہو سکے، نبی نہ بن سکے، صدیق نہ بن سکے، صالحین نہ بن سکے، یعنی کمزور ڈاواں ڈول مسلمان رہے مگر کوشش کرتے رہے کہ اطاعت کریں، ان کو ان کی رفاقت مل جائے گی. یہ تو ہے آیت کا وہ اسلوب جو قرآن کی ورڈنگ سے مل رہا ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے، کانٹیکسٹ سے اور احادیث کی تفسیر سے. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر اس سے استدلال کیا جائے تو کیا کسی نبی کے آنے کا استدلال ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبوت کیا ہے؟ کیا نبوت کسبی ہے؟ کسبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نبوت کو ارن کر سکتے ہیں، یعنی میں آج اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دوں، فنا پھر رسول ہو جاؤں، تو کیا یہ کنفرم ہے، گارنٹی ہے کہ مجھے نبوت ملے گی؟ گارنٹی ہے؟ نہیں. جب گارنٹی نہیں ہے، احمدی دوست بھی کہتے ہیں کہ گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو دے، تو پھر یہ دلیل قطعی کیسے ہو گئی؟ یعنی اس دلیل سے نبوت کے ملنے کا حتمی فیصلہ کہاں سے نکل گیا؟ جب مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، تو پھر قطعی کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیں اجرائے نبوت کے لیے اگر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے نا نبوت کے جاری ہونے کا، تو کوئی دلیل قطعی لے کے آنی. قطعی سے مراد یہ ہے کہ جہاں یہ کنفرم ہو کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اس کو یہی نام دے گا. اب اس میں قطعیت نہیں ہے تو اس لیے یہ استدلال باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی ضد رہے اور احمدی دوست کوئی کہے نہیں جی نہیں نبوت ملتی ہی ملتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال لے آؤ. یاد رکھیں لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹ کے اندر ایک اینالوجیکل آرگیومنٹ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی دلیل مانی جاتی ہے جس کو آپ کسی تمثیل کے ساتھ ویریفائی کر سکیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ انسان مرتا ہے، انسان مرتا ہے، یعنی جتنے انسان ہیں وہ مریں گے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سارے انسانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی بدیہی چیز ہے
کہ وہ روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے انبیاء میں قصبی نبوت کو ثابت کرنا ہے تو آپ نے تمام نبیوں کی مثال نہیں, کسی ایک نبی کی مثال دے دیں, آپ کا قاعدہ اور کلیہ ثابت ہو جائے گا کہ جی نبوت جو ہے وہ قصبی طور پر ثابت ہو سکتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے احمدی دوستوں سے, مربیان سے, فوڈ فار تھاٹ, کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 1,24,000 یا جتنے انبیاء گزرے ہیں, قطع نظر آپ حد بندی کریں کتنے انبیاء گزرے ہیں, کوئی ایک نبی بھی اس اصول پر آیا ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے کسی نبی کی اطاعت کی ہو اور وہ اطاعت اپنی معراج اور کمال کو اور جمال کو پہنچی ہو, اور فنا پھر رسول سے ہوتے ہوئے ذلی اور بروزی اور استاری اور غیر حقیقی پھر غیر تشریح اور پھر تشریح نبوت کا حامل کو بندہ بن جائے؟ کیا اس اصول پر کوئی ایک مثال ہے؟ کوئی ایک مثال؟ کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ہے. جب کوئی مثال ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے قطعی طور پر اس چیز کو مان لوں کہ اس آیت سے اجرائے نبوت نکلتا ہے, اور وہ بھی اطاعت کے ساتھ, یعنی قصبی, وہابی بھی نہیں. اچھا, تو یہ چیزیں ہیں ساری. اس کے علاوہ مرزا صاحب کی ایک عبارت ہے, وہ عبارت بھی میں آپ کو ایک دم تو میں یعنی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس وقت, میں آپ کو دکھا دوں گا, میں تھوڑی سی نکالتا ہوں آگے پیچھے جا کے. اس عبارت میں مرزا صاحب نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے جن کا زمانہ مل جائے ان کی رفاقت حاصل کر لو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے نبی ہی نکلے گا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قطعیت ثابت نہیں. یعنی مرزا صاحب نے غالباً اعلی کمالات اسلام ہے, میں اگر تھوڑا سرچ کروں گا تو مجھے میرے فون کے اندر ان کی عبارت مل جائے گی, اور میں بلکہ آپ کے لیے بات کرتا کرتا ڈھونڈ بھی لیتا ہوں. اگر شیخ صاحب اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں, اتنی دیر میں میں وہ جو ہے نا مرزا صاحب کی عبارت ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ میں آپ کے لیے آن کر بھی دوں, یہ میری نظر کے سامنے ہی ہوگی. جی شیخ صاحب آپ کچھ بات کر لیں, میں اتنی دیر میں دیکھ لیتا ہوں. تھینک یو. جی صاحب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرزا صاحب نے چونکہ جیسا کہ عامر نے اس چیز کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم کتنے شارٹ نوٹس پہ بات کر رہے ہیں. ایون میں اپنے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے نوٹس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مرزا صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اس منصب کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں, صرف ایک میں ہی ہوں. مطلب اس جو بھی نبوت ہے اس کے لیے صرف میں ہوں, کوئی اور نہیں. مرزا صاحب نے جو بعض جگہ پہ کہا ہے کہ اور مسیح آئیں گے, مطلب یہ چیز کہی ہے, لیکن نبی جو ہے نبوت اس کے اوپر مطلب ہماری کافی میری اور چودھری اکبر صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ انصر رضا صاحب سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کیا نبوت عمومی جاری ہے یا نبوت خصوصی, خاصی نبوت جو ہے صرف کسی ایک کے لیے مخصوص جو ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ مرزا صاحب اس چیز کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف میرے لیے تھی. دوسری چیز جو پوائنٹ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اطاعت کے نتیجے میں جو بنیادی طور پہ احمدی احباب لے کے چلتے ہیں کہ اطاعت کے نتیجے میں. اب یہاں پہ میں سوال اٹھاؤں گا کہ مرزا صاحب کے اپنے دعوے, اپنے اعلان کے مطابق جو کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مقرر تحریر کی ہے یہ بات کہ میں نے رسول اللہ کی اتنی اطاعت کی. سوال یہ ہے کہ what is the proof؟ اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اطاعت کیا کی؟ کیا نمازیں پڑھنا اطاعت ہے؟ کیا چلے کرنا اطاعت ہے؟ کیا دنیا کے کام چھوڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا اور لکھنے کا کام کرنا یہ اطاعت ہے؟ مطلب اطاعت کس کو کہیں گے؟ جب اطاعت صرف اپنی زبان سے ہو, مطلب ٹھیک ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مسیتڑ ہے, وہ کسی لحاظ سے بھی باپ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اگر بات نہ مانی جائے, باپ کو کام کہے تو بیٹا کہے نہیں جی میں ذرا سپارہ پڑھ رہا ہوں یا میں فلاں چیز کر رہا ہوں, مطلب دیٹس اوکے. کس حوالے سے کہیں گے کہ رسول اللہ کی آپ نے اطاعت کی ہے؟ کیا کتابیں لکھنے سے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے 83 کتابیں لکھ لی ہیں؟ یقین کیجئے کہ کتابیں دنیا میں اور عام بغیر کسی قسم کے اعلان کے, بغیر کسی قسم کے کلیم کے, بغیر کسی قسم کی پیشگوئی کے
कोई चीज ऐसी नहीं की, लोगों ने सैकड़ों के हिसाब से किताबें लिखी हुई और उनकी जिंदगियों के अंदर जो उनकी जिंदगियां हैं लोगों के सामने बाकायदा तौर पे बैलेंस्ड लाइफ है। बैलेंस्ड लाइफ का ये मकसद होता है कि आप ये नहीं है कि एक तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आप घर के, बीवी के, बच्चों के हकूक पूरे करें, ना आप उनके रोजगार की फिक्र करें, ना आप कुछ और करें, सिर्फ एक काम के ऊपर चले। ये बैलेंस्ड लाइफ नहीं होती। सो अताअत किस चीज का नाम है? ये जो आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे और फिर मिर्जा साहब की जिंदगी का, उनकी सीरत का मुताला करेंगे, जो गैर की जुबान से नहीं है, जो किसी गैर की जुबान से नहीं, बल्कि उनकी अपनी अहलिया हजरत अम्मा जान की जुबान से और उनके साहबजादे कमरुल अंबिया मिर्जा बशीर अहमद एम ए साहब की कलम से निकले हुए अल्फाज से जब आप ये चीजें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ जो है वो कितनी बैलेंस्ड है। अगर आप अकीदत की ऐनक पहन के आप उसको पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको हर तरफ नूर बिखरा हुआ और फूल फूल नजर आएंगे। अगर आप मुखालफत की नज़र से पढ़ते हैं तो आपको सब उसमें अयूब नजर आएंगे। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल होके समझने के लिए, देखने के लिए, सही अंदाजा करने के लिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर दैट पर्सन स्पेंट अ बैलेंस्ड लाइफ, तो यकीनन आपका जो नतीजा निकलेगा, जो मोरल ऑफ द स्टोरी होगा, वो यही होगा कि नहीं, ये शख्स जो है एक तरफ झुका हुआ है। वो झुका बेशक आप कह लें कि जी नमाज रोजे की तरफ है, ये फलां चीज की तरफ है, वो आपको दुनिया में हजारों मिलेंगे, ये सारी चीजें नजर आएंगी। क्या इसके नतीजे में ये नबूवत मिलती है? मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि सिलसिला रुश्द व हदायत जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानियत के ऊपर, जब इंसान को ये वजूद में आया है तो उसकी इस्लाह के लिए उसका जो मैनुअल है, उसके लिए जो गाइडेंस है, वो अपने नुमाइंदों अंबिया के ज़रिए उनको अपने तालीम दे के उनके पास भेजा, वो करते रहे। लोग उसमें बाकायदा तौर पे सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इस चीज़ को बताते हैं कि ये उम्मत वहदत थे, ये फिर उन्होंने आपस में इख्तलाफात पैदा किए, हमने इनके इख्तलाफात दूर करने के लिए इन पे अंबिया भेजे, वो फिर कर लेते थे, अंबिया फिर आते थे। ये सिलसिला जारी है कि इंसान जो है वो उस तालीम को बिगाड़ता है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालता है, जैसे कि आज हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए जब फाइनल अपना चैप्टर, फाइनल अपनी तालीम यानी अपने दीन को मुकम्मल किया, तो वो कुरान के जरिए कि ये सिलसिला जो एक चला आ रहा है उसको मुकम्मल कर दिया गया। अल्लाह